السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام تجلیات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوالاً جواباً۔ تالیف ڈاکٹر عبدالغفار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت و اہمیت۔ ایک مسلمان کے لیے مطالعہ سیرت کی ضرورت و اہمیت اظہر من الشمس ہے، کیونکہ ایک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو قانون و شریعت کا ماخذ سمجھتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا عملی تقاضا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی میں نجات ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ ہدایت کا ذریعہ صرف اور صرف اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، اگر کسی کے لیے کوئی اسوہ حسنہ ہے تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور آخرت کی امید رکھتا اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21۔ پوائنٹ سیکنڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء و اتباع کا اولین تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے مختلف گوشوں میں آپ کی صفات و اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اور خصائص کی معرفت حاصل کی جائے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف کو جانے گا وہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا۔ پوائنٹ تھرڈ، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں لکھتے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، کیونکہ سعادت دارین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت و رہنمائی پر مبنی ہے۔ پوائنٹ فورتھ، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جذبہ ایمان و یقین کے واقعات سے لبریز ہے، جو ان سے اعلیٰ کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے ظہور ہوئے۔ ان دل آویز واقعات کو پڑھ اور سن کر مومنین کے عزائم و قوت میں اضافہ ہوتا ہے، دین حق کے دفاع کا جذبہ مستحکم ہوتا ہے اور دلوں راحت، سکون و اطمینان ملتا ہے۔ پوائنٹ ففتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی موجود ہے، چاہے حاکم ہو یا محکوم، طالب علم ہو یا استاذ۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک انسان کامل کے لیے ہر اعتبار سے اعلیٰ درجے کی نادر مثال ہے۔ پوائنٹ سکسth، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ سے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ قرآن مجید کا تعلق سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ کان خلقہ القرآن۔ پوائنٹ نمبر 7، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و امتیازات، دوسروں سے رویہ، معاملات، حقوق و فرائض کا تعین کی صحیح معرفت سیرت طیبہ کے مطالعہ ہی سے ممکن ہے۔ پوائنٹ 8، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے سے عقیدہ و ایمان، شریعت، اخلاق، تفسیر، حدیث، صداقت، سیاست، عدالت، دعوت و تربیت اور معاشرت اور مختلف امور کے متعلق بالکل صحیح، مستند اور مفید معلومات حاصل ہوتی ہے۔
پوائنٹ 9 سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث مبارکہ میں گہرا تعلق ہے۔ سیرت طیبہ کے مطالعہ سے صحیح احادیث کی مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ پوائنٹ 10 سیرت طیبہ کے مطالعہ سے دعوت اسلامیہ کے تدریجی حالات اور نشی و فراز کے مراحل سے آگاہی حاصل ہوتی ہے اور ان مشکلات و تکالیف کا پتہ چلتا ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کلمہ طیبہ کی سربلندی کے لیے گزرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش آمدہ دشواریوں کی گھاٹیوں عبور کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا۔ پوائنٹ 1 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز و ارتقاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ سوال: اسوہ حسنہ پر آیت مبارکہ بتائے۔ جواب: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21۔ سوال: لفظ سیرت کے لغوی معنی بتائیے۔ جواب: سیرہ سارہ یسیر سیرن سے چلنے پھرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ طریقہ، راستہ، روشن شکل و صورت، طرز عمل، حسن سیرہ۔ لسان العرب۔ سوال: فقہا و محدثین کے نزدیک لفظ سیرت کے معنی۔ جواب: لفظ سیرت سیر و مغازی اور جہاد کے معنوں میں مشتمل ہے۔ مثلاً صحیح بخاری کتاب المغازی، مسلم میں کتاب السیر والجہاد، فتح الباری میں کتاب المغازی والسیر کے عنوانات ہیں۔ اسی طرح السیر للاوزاعی متوفی 157 ہجری، کتاب السیر الصغیر اور کتاب السیر الکبیر محمد بن حسن الشیبانی 189 ہجری۔ سوال: لفظ سیرت کی اصطلاحی تعریف کریں۔ جواب: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی اور اخلاق و عادات بیان کرنے کا نام سیرت ہے۔ آج دنیا کی تمام مسلم زبانوں اور بہت سی غیر مسلم زبانوں میں سیرت کا لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ محاذرات سیرت۔ اسلامی علوم و فنون میں سیرت کا لفظ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کے لیے استعمال کیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے معاملہ کرنے اور جنگوں میں یا صلح اور معاہدات کے معاملات میں اپنایا۔ شریعت کی اصطلاح میں سیر سے مراد وہ طریقہ ہے جو کفار سے جنگ و جہاد میں اپنایا جائے۔ پہلا پہلو، مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا، سیرت رسول کا قانونی پہلو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی جامع تعریف: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود گرامی سے جو کچھ بھی متعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، اہل بیت، ان سے جو بھی متعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے تک، ان سب کی تفصیل کو اسلامی علوم و فنون کی اصطلاح میں سیرت کہتے ہیں۔ سوال: سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماخذ و مصادر ترتیب سے بتائیں۔ جواب: پوائنٹ 1 قرآن مجید۔ سیرت الرسول سورہ مقتبسہ من القرآن الکریم۔ استاد عزت دروزہ: سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین اور اصل ماخذ قرآن کریم ہی ہے۔ پوائنٹ 2 حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر خوش اسلوبی سے جمع کر دیے گئے ہیں۔ صحیح بخاری میں قبل از اور نبوت، بعد از نبوت کے ابواب قائم کر دیے ہیں۔
سنن اربع خصوصاً ترمذی میں سیرت کا مستقل تذکرہ موجود ہے، خصوصاً کتاب المناقب، امام بیہقی کی سنن کبریٰ، مسند احمد۔ پوائنٹ تھرڈ، کتب شمائل، امام ترمذی کی شمائل پر الگ کتاب ہے، صحیح بخاری اور ادب المفرد میں الاستئذان، اللباس، مسلم میں البر والصلہ، الزہد، الرقاق۔ پوائنٹ فورتھ، دلائل نبوت اور معجزات کے متعلق کتب، دلائل نبوہ ابو نعیم اصبہانی، الخصائص الکبریٰ، علامہ سیوطی، دلائل النبوہ، امام بیہقی۔ پوائنٹ ففتھ، کتب خصائص۔ پوائنٹ فرسٹ، سبل الہدیٰ والرشاد فی سیرت خیر العباد، امام شامی۔ پوائنٹ سیکنڈ، الخصائص الکبریٰ، علامہ سیوطی۔ پوائنٹ سکستھ، کتب سیرت مغازی۔ پوائنٹ سیونتھ، تاریخی کتابیں۔ پوائنٹ ایٹتھ، ادبی کتابیں۔ سوال، حدیث و سیرت میں مختصر فرق بیان کریں۔ جواب، حدیث میں اصل بحث اقوال و افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے اور ذات و شمائل رسول ضمناً زیر بحث آتے ہیں، جبکہ سیرت میں ذات و شمائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً زیر بحث آتے ہیں۔ سوال، کیا سیرت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ جواب، سیرت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس لیے کہ سعادت دارین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت اور رہنمائی پر مبنی ہے، کیونکہ ہدایت کا ذریعہ صرف اور صرف اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مغازی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پڑھتے تھے؟ جواب، قرآن کریم کی صورتوں کی طرح اسلامی غزوات کے واقعات یاد کرائے جاتے تھے۔ کنّا نعلم بمغازی النبی کما نعلم السورہ من القرآن۔ محمد بن سعد بن ابی وقاص کا بیان ہے، کان ابی یعلمنا المغازی والسیر والسرایا ویقول یا بنی انہا شرف آبائکم فلا تضیعوا ذکرہا۔ ہمارے والد ہم لوگوں کو مغازی اور سرایا کی تعلیم دیتے تھے اور کہتے تھے، اے بیٹو، یہ تمہارے آبا و اجداد کا شرف ہے، تم لوگ ان کو یاد رکھو اور ضائع نہ کرو۔ سوال، مدینہ منورہ میں مغازی کی مشہور درسگاہ کس کی تھی؟ جواب، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی۔ اس میں علم مغازی کے لیے باقاعدہ تعلیم مقرر کی تھی۔ وَكَانَ عِنْدَهُ حَمْلُ بَعِيرٍ، ان کے پاس ایک اونٹ کے وزن کے برابر یادداشتیں تھی۔ سیر اعلام النبلاء، تابعین کا دور۔ سوال، مغازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مدون کون تھے؟ جواب، عروہ بن زبیر بن عوام 23 ہجری تا 94 ہجری، حدیث، فقہ اور مغازی کے بہت بڑے عالم تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فتح مکہ کی تفصیلات حضرت عروہ بن زبیر کی روایت سے پیش کی ہیں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، کان فقیہا عالما حافظا ثبت حجہ عالما بالسیر وہو اول من صنف المغازی، البدایۃ والنہایہ۔ سوال، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی مغازی پر کتاب کا نام بتائے۔ جواب، کتاب المغازی۔ سوال، کتاب المغازی کے راوی کون ہے؟ جواب، ابو الاسود محمد بن عبد الرحمن 137 ہجری، محمد شہاب الزہری 124 ہجری، سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف 201 ہجری۔ نوٹ: سعید بن مسیب رحمہ اللہ متوفی 94 ہجری کی مرویات سیرت کا ذخیرہ امام طبری نے اپنی تاریخ میں شامل کیا ہے۔ سوال، سیرت مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدون کرنے والی دوسری بڑی شخصیت کون ہے؟ جواب، ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان
101 ہجری۔ انہوں نے 82 ہجری تک کتاب المغازی مکمل کر لی تھی۔ امام مالک نے آپ سے روایت لی، اسی طرح آپ کی مرویات طبقات ابن سعد، تاریخ طبری اور تاریخ یعقوبی میں محفوظ ہے۔ سوال: ابان بن عثمان سے کن لوگوں نے کتاب المغازی روایت کی؟ جواب: عبد الرحمن محمد بن شہاب الزہری، ابو زناد مغیرہ بن عبد الرحمن مخزومی۔ سوال: کون سی خاتون مغازی کے اولین عالموں میں شمار کی گئی؟ جواب: ام عمر بنت جندب۔ سوال: وہب بن منبہ نے کیا کام کیا؟ جواب: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، سیرت و مغازی کی روایات جمع کی۔ ان کی جمع کردہ روایت کا نسخہ جرمنی کے کتب خانہ میں موجود ہے۔ ان کی روایت ابن اسحاق، ابن قتیبہ، طبری وغیرہ میں محفوظ ہے۔ نوٹ: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل جیسی عظیم ترین شخصیت نے باب سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مستند ترین امامان سیرت عروہ بن زبیر 94 ہجری، امام زہری محمد بن مسلم بن شہاب کے علاوہ ابن اسحاق اور موسیٰ بن عقبہ کی روایت کا ذکر تراجم ابواب میں کیا ہے۔ سوال: محمد بن شہاب الزہری کا سیرت میں کیا کام ہے؟ جواب: آخری تابعی ہے، امام مالک سمیت بڑے محدثین کے استاد ہے۔ 50 تا 124 ہجری۔ سوال: تابعین کے دور میں کن اموی خلفاء نے سیرت کو مرتب کروایا؟ جواب: مروان بن حکم، اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان، انہوں نے عروہ بن زبیر اور ابان بن عثمان کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرنے پر مقرر کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے عاصم بن عمر بن قتادہ رحمہ اللہ نعمان انصاری کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرنے کے لیے مقرر کیا۔ سوال: محمد بن شہاب الزہری نے کن 3 تابعین کی روایت کو جمع کیا ہے؟ جواب: عروہ بن زبیر، ابان بن عثمان، عاصم بن عمر بن قتادہ انصاری کی مرویات کو مرتب کیا۔ سوال: السیرۃ الصحیحہ کس تابعی کی کتاب ہے؟ جواب: سلیمان بن طرحان رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کتاب مشہور مستشرق خان کریمر نے ایڈٹ کر کے شائع کی۔ سوال: علی بن حسین زین العابدین کا سیر و مغازی میں کیا کام ہے؟ جواب: اپنی یادداشت کے لیے سیر و مغازی کا مجموعہ مرتب کیا، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اسے بھی تلاوت کرتے، یہ نسخہ دوسروں تک نہیں پہنچا۔ سوال: امام محمد بن شہاب الزہری سے کن لوگوں نے روایت کی؟ جواب: موسیٰ بن عقبہ، معمر بن راشد، محمد بن اسحاق وغیرہ، مالک بن انس، اوزاعی، لیث بن سعد 41 تا 140 ہجری، سیام بن عیینہ، شعیب بن ابی حمزہ، حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ میں مغازی کے متعلق 48 روایات ان سے روایت کی۔ سوال: موسیٰ بن عقبہ کا مغازی و سیرت میں مقام بتائے۔ جواب: امام زہری کی روایات کو قلم بند کیا۔ امام مالک کہا کرتے تھے: علیکم بمغازی موسیٰ بن عقبہ فإنہ ثقہ۔ مشہور مستشرق ایڈورڈز سکھاو نے 1904 ہجری میں ان کی مغازی کا ایک حصہ المنتقى من مغازی موسیٰ بن عقبہ کے نام سے ایڈٹ کیا۔ روایات کا بڑا حصہ ابن سعد میں ملتا ہے۔ اصحاب بدر کی مکمل فہرست اس میں شامل ہے۔ ان کے شاگرد امام ابن سعد ہیں۔ سوال: معمر بن راشد کا کارنامہ بیان کریں۔ جواب:
وفات 154 ہجری۔ کتاب المغازی طبری واقدی ابن سعد میں روایات موجود ہیں۔ یحییٰ بن معین نے سکہ قرار دیا ہے۔ ان کے شاگرد امام عبدالرزاق بن حمام الصنعانی ہیں۔ سوال: امام محمد بن اسحاق کی 85 ہجری تا 150 ہجری، 704 عیسوی تا 767 عیسوی روایت سیرت کے بارے میں بتائیے۔ جواب: 151 ہجری سیرت و مغازی کا مکمل احاطہ کیا۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے تھے، میرا یہ شاگرد اس مضمون کا سب سے بڑا عالم ہے۔ کتاب کے 3 حصے ہیں: پوائنٹ فرسٹ المبتدا، پوائنٹ سیکنڈ المبعث، پوائنٹ تھرڈ مغازی۔ سوال: محمد بن عمر الواقدی کا تعارف کروائیے۔ جواب: مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، 107 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام بخاری، رازی، نسائی اور دارقطنی نے فرمایا ان کی حدیث متروک ہے، البتہ ابو عبید قاسم بن سلام ابو بکر صنعانی نے انہیں سکہ قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر تقریب التہذیب میں لکھتے ہیں کہ وسعت علم کے باوجود واقدی متروک ہے۔ اصحاب صحاح ستہ میں سے ابن ماجہ کے سوا کسی محدث نے ان کی کوئی حدیث نہیں لی۔ ابن سعید الناس نے ان کا دفاع کیا ہے۔ نتیجہ: اکثر اہل علم نے انہیں علم حدیث میں ضعیف قرار دیا ہے، مگر سیرت و مغازی میں ان کی امامت مسلمہ ہے۔ سیرت میں علمی اور فنی اسلوب اختیار کیا ہے؟ واقعات کو منطقی انداز میں ترتیب دیتے ہیں، ہر راوی اور غزوہ کی تاریخ درج کرتے ہیں۔ سوال: ابن سعد رحمہ اللہ کے بارے میں بتائیے۔ جواب: محمد بن سعد 230 ہجری فوت ہوئے۔ انہیں کاتب واقدی کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ابن سعد عموماً محدثین کی جرح سے محفوظ رہے۔ ان کا شمار محدثین میں ہوتا ہے۔ 8 جلدوں میں الطبقات مرتب کی۔ اس کی پہلی 2 جلدیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ سوال: دوسری صدی ہجری میں فن سیرت کا کون سا مرحلہ شروع ہوا؟ جواب: پہلی صدی ہجری کے آخر اور دوسری صدی ہجری کی پہلی چوتھائی تک پہنچتے پہنچتے سیرت کے مفہوم میں وسعت پیدا ہوئی۔ غزوات کے سفروں کے حالات کے علاوہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، زمانہ ولادت اور ماقبل کی حالت، بچپن، جوانی، بعثت سے پہلے کے دیگر واقعات کا ذکر بھی شامل ہو گیا۔ مثلاً سیرت ابن اسحاق کی مغازی کا پہلا حصہ آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک سے کیا گیا ہے۔ سوال: تیسری صدی ہجری سے فن سیرت کا کون سا مرحلہ شروع ہوا؟ جواب: اس مرحلے میں کتب سیرت کی تنقیح، تہذیب اور ترتیب کا اہم مرحلہ شروع ہوا۔ اس کا آغاز عبد الملک بن ہشام بن ایوب حمیری 213 یا 218 ہجری کے کام سے ہوتا ہے۔ آپ نے سیرت ابن اسحاق کی تہذیب، عمدہ تنقیح اور ترتیب کا فریضہ انجام دیا اور اس میں وسیع اضافے بھی کیے، اور اس کا نام السیرۃ النبویہ لابن ہشام ہے۔ سوال: ابن حبیب البغدادی کا تعارف کرائیے۔ جواب: ابن حبیب البغدادی 245 ہجری اس صدی کے بڑے سیرت نگار ہیں۔ انہوں نے کتاب المحبر ترتیب دی۔ اس میں ایسی معلومات جمع کی جو دوسری کتابوں میں نہیں ملتی، البتہ ان کی توثیق کرنا ایک مشکل مرحلہ ہے۔